بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 5.3 جو کہ چغل خوری سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارے آج کے سبق کا حاصلات تعلم میں شامل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں چغل خوری کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکیں، چغل خوری کے متعلق وعید جان سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم چغل خوری کا معنی و مفہوم اور وعید سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب دے کر اپنے آپ کو ثابت کیا ہوگا کہ جو سبق آپ نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، آپ بچوں نے اسے احسن انداز میں یاد بھی کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ عیب کو چھپانے والے کے عیوب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھپائے گا۔ پیارے بچوں، اب قبل از پڑھائی کے عنوانات سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالات کے جواب دے کر آغاز سبق میں ہی سبق کے بارے میں بہت سی اہم معلومات کو حاصل کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ فساد کی غرض سے کسی کی بات دوسرے کو بتانا اور دوسرے کی بات پہلے کو بتانا چغلی کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی کوئی بات جس کا کوئی مفاد نہ ہو، جس کا کوئی نقصان نہ ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایک کی بات دوسرے کو بتانا پھر دوسرے کی پہلے کو بتانا، یہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں ہمیں لگائی بجھائی اور لوگوں کے مابین فساد برپا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ طور پر منع کیا گیا کہ کسی کی جاسوسی نہ کی جائے اور کسی کے عیب کو تلاش نہ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان خود کی خامیوں کو دیکھتا ہے تو اسے دوسروں کی خامیاں نظر نہیں آتی، اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے کردار پر انگلی اٹھانے کی بجائے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ چغل خور کو نہ دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں اس عمل کے بدلے میں کوئی اچھا صلہ ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ یعنی اگر میرے پاس کوئی کسی دوسرے کی بات بتانے کے لیے آتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی حوصلہ شکنی کروں، بجائے اس کے کہ اس کی بات سنوں اور اس کی بات سن کر اس بات کو تسلیم کروں، بلکہ اسے ڈانٹ دوں اور اس کو منع کر دوں کہ اس بات کو بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں جو کسی دوسرے کی بات ہمیں بتا رہے ہوں تو ہمیں ان باتوں کو نہیں سننا چاہیے، بلکہ ان بتانے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے چغل خوری کے معنی مفہوم اور اس سے متعلق قرآن و سنت میں جو وعیدیں آئی ہیں اس سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کے درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت چغل خوری کے معنی مفہوم اور اس سے متعلق قرآن و سنت کی مختلف وعیدوں کو جان لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر چغلی کے علاوہ کوئی سی 5 معاشرتی برائیوں کی فہرست بنائیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان برائیوں سے محفوظ رہنے کا عہد بھی کریں۔ چغل خوری تو ایک معاشرتی برائی ہے جس کا تذکرہ آپ کے سبق میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معاشرتی برائیاں ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان تراشی ہے، اسی طرح سے چوری وغیرہ کرنا ہے۔ آپ نے کوئی سی 5 معاشرتی برائیوں کی فہرست بنانی ہے اور پھر آپس میں گفتگو بھی کرنی ہے، ان معاشرتی برائیوں کے نقصانات بھی ایک دوسرے کو بتانے ہیں اور پھر عہد کرنا ہے کہ ہم ان معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے
دور رکھیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت چغل خوری کے علاوہ 5 معاشرتی برائیوں کے متعلق جانا ہوگا اور ان برائیوں سے محفوظ رہنے کا عہد بھی کیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ والدین کی مدد سے چغل خوری کی قرآن و حدیث میں مذکور کوئی سی 2 وعیدیں تلاش کریں اور کمرہ جماعت میں بتائیں۔ آپ نے قرآن پاک میں سے قرآن میں سے یا حدیث پاک میں سے کوئی سی 2 وعیدیں تلاش کرنی ہیں جو چغل خوری کے متعلق ہوں، اور پھر تلاش کر کے کمرہ جماعت میں انہیں بتانا بھی ہے۔ یہ کام آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا چغل خوری ایک ایسا عمل ہے جس سے چغل خور لوگوں کے مابین فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں چغل خوری سے منع کیا گیا ہے۔ چغل خور کو نہ ہی اس دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اجر سے محروم رکھا جائے گا۔ مسلمانوں کو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے چغل خوری کا معنی مفہوم اور اس سے متعلق وعید سے واقفیت حاصل کی۔ کل ہم چغل خوری سے ہونے والے نقصانات سے واقفیت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں آسانی اور سہولت کے ساتھ تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔